السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، معزز حاضرین و سامعین کرام، طلباء اور میرے دینی اور یقینی بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے قرآن کے کچھ فضائل آپ دوستوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کو اس کائنات کے لیے اللہ نے اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے زندگی کا ایک قانون بنا کے بھیجا ہے، اور اس کی تشریح آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے۔ تو گرامی حضرات، جس طرح سے ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح سے اس کی برکتوں سے ہم جو ہیں معروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کٹتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم پس پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور اس نقصان کا ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ اصل وجہ ہماری پریشانیوں کی، ہماری تنگیوں کی، ہماری الجھنوں کی، ہماری کاروباری پریشانیوں کی، گھریلو پریشانیوں کا سبب کیا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں آئے دن گھستی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں۔ گرامی حضرات، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے اور نبی کے احادیث کی وہ گفتگو ہے کہ جس سے انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو حسین بنا سکتا ہے اور کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ ان کا تعلق قرآن سے مضبوط تعلق تھا۔ یہی تعلق مصطفیٰ سے اور خدا سے مضبوط کرتا ہے انسان کے رشتے کو۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے اس قرآن کے ساتھ اس کے عاشق بن جائیں، صاحب قرآن کے عاشق اور محبت کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی اللہ کے خزانے کوئی خالی نہیں ہوگے۔ آج بھی وہ اپنی رحمتیں جو اس سے پہلے مسلمانوں پر اللہ نے نازل فرمائی، آج ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے، ہم مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اس قرآن و حدیث کی اور نبی کی سنت کا راستہ چلنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چلنے والا ہو تو ہم اس کا بڑا حسین بدلہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کے حضرات، قرآن مجید ہمارے پاس وہ واحد پوری کائنات کے لیے اللہ کی لاریب کتاب ہے کہ جس سے ہمیں اس راہ پر چلنے کا طریقہ اور حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آؤ ہم اس قرآن کے ساتھ سچے دل سے وابستہ ہو جائیں، اس کے حقوق کو پورا کریں، اس کے تعلق ہمارے ساتھ کیا کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور ان تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد علی گرامی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ لوگوں، انسان کے دل جو ہیں، اس دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح بالکل اس کی مثال دی کہ لوہے کو جب پانی لگ جاتا ہے پھر اسے ہوا لگتی ہے اور اسے زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلا اوہا، اسی طرح سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔
مثال بڑی خوبصورت مثال ہے یہ کہ بالکل اسی طرح سے انسان کا دل بھی زنگ آلودہ ہوتا ہے. اور یہ زنگ آلودہ کس سے ہوتا ہے؟ لوہا تو پانی سے ہوتا ہے. انسان کا دل کس چیز سے زنگ آلودہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ اس توبہ سے دھل جاتا ہے. اگر کوئی اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ داغ بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان لگاتار داغ لگاتا رہتا ہے اپنے دل کے اوپر گناہوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا زنگ کے ذریعے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. تو جس طرح سے اس لوہے پر زنگ آلودہ لوہے پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، وہ قیمتی نہیں بنتا، اس کی خوبصورتی عیاں نہیں ہوتی، اور اس سے کوئی اچھا کام نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح جب انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے، اور گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، تو جب یہ کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی. پھر انسان کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی یاد کی طرف نہیں جاتا، اور یہاں تک کہ وہ دل غافل ہو جاتا ہے، اس پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت پھر دین کا کوئی پاس نہیں رہتا. نماز چلی جائے، روزہ چلا جائے، جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، حق ماری کرتے رہیں، پھر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب یہ دین کا نقصان ہے، دین کا زیاں ہے، اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. جس طرح دنیا کے معاملے میں انسان حساس ہے، اگر دین کے معاملے میں بھی حساس ہو جائے تو پھر یہ دل کا زنگ جو ہے یہ اتر جاتا ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کام کے لیے کوشش ضروری ہے. الیس الانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرتا ہے، چاہے دین کے لیے کرے یا دنیا کے لیے کرے، اسے اتنا کچھ مل جاتا ہے. تو دین کوشش کی شرط لگاتا ہے، کوشش نہ کی جائے تو کوئی کام جو ہے وہ درست اور صحیح نہیں ہوتا. اب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤہا، یا رسول اللہ اس دل کا جو زنگ ہے، دل کی جو سیاہی ہے، دل کی جو سختی ہے، یا رسول اللہ اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی چیز ہے جس سے اس کا جو ہے صفائی ہو سکے؟ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. حضور نے دو چیزیں بتائی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. فرمایا کہ اگر دل کو صاف کرنا ہے تو اس کا ریگمار جو ہے وہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، جو ہم بھول چکے ہیں. مرنے والے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بس یہی مرا ہے، یہ بس اب موت کا معاملہ تو ختم ہو گیا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں. موت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی وقت، اس کا کوئی موقع، اس کی کوئی جگہ ہمیں معلوم نہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن اپنے دل کو صاف کرنے میں مخلص ہے تو آقا نامدار نے اس کے دو ذریعے بتایا. ایک یہ کہ موت کا کثرت سے ذکر کرے، موت کا کثرت سے ذکر کرے، یاد کرے موت کو. ہم تو قبرستان سے بھی گزر جاتے ہیں، موت یاد نہیں آتی، اسی لیے آقا نامدار نے اس طرف توجہ ہماری دلائی. یا ہم قبریں ہوں وہاں سے گزریں تو ان کو سلام کہو، السلام علیکم اہل الدیار انتم سلفنا نحن بالعصر. اے قبروں والوں تم پہلے آ چکے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اور یقین کر لے، اپنے اس نفس کو منائے زبردستی کہ تمہیں مرنا. یہ کہتا ہے بڑی عمر ہے تیری، ابھی بہت سارے کام ہیں تیرے، ابھی تیری موت نہیں ہے، ابھی تو جوان ہے. تو نفس کو سمجھانا پڑتا ہے موت جوان کو نہیں چھوڑتی، امیر کو نہیں چھوڑتی، سفیر کو نہیں چھوڑتی، خوبصورت کو نہیں چھوڑتی.
موت کا وقت جب آ جائے تو اس وقت موت میرے دوستو اٹل چیز ہے، اس کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ بات پکی کر لیں، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ کم از کم جب رات کو بستر پر سوتے ہیں نا تو اس وقت تھوڑا سا خیال کر لیا جائے کہ آج تو میں اس بستر پر خود سو رہا ہوں اور پھر صبح کو اٹھ بھی جاؤں گا، لیکن ایک نیند ایسی ہے، ایک موت ایسی ہے کہ جب میں اس پر لیٹوں گا اسی طرح سے تو پھر میں کبھی اٹھ نہیں سکوں گا۔ گرامی حضرات، اس موت کو یاد کیجیے۔ موت کو حضور نے فرمایا کہ روایت میں ہے کہ 20 دفعہ کوئی اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ شہادت کی موت بہت ہی عزت والی موت ہے، بہت ہی اکرام والی موت ہے، تو اللہ اسے عزت والی موت عطا کرتا ہے، شہادت والی موت۔ تو فرمایا کہ دل کے زنگ کو، دل کی سختی کو، دل کی بے ایمانیوں کو دور اگر کرنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ذریعہ بتایا کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا ایک بتایا اور فرمایا کہ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، دوسرا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ہے کہ جو بندے کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے جو بندے کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اب کتنے ہمارے دوست ہیں کہ جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ گرامی حضرات، اس قرآن سے تعلق قائم کیجیے۔ کوئی دن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن قرآن آپ کے گھر میں نہ پڑھا گیا، آپ نے خود نہ پڑھا ہو، آپ کے گھر والوں نے نہ پڑھا ہو۔ بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا۔ آقا نامدار نے فتنوں کا ذکر کیا۔ فتنہ صبح آئے گا، بندہ کہے گا بہت بڑا فتنہ ہے، شام کو ایک اور فتنہ آئے گا تو کہے گا کہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ تلاوت قرآن، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو اور ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن سے تعلقات کیا ہیں آگے بیان کرتا ہوں میں۔ ایک اور حدیث ہے جی، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں ذرا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب ہم علی کثیب من مسک حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جو قیامت کے، جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے جس دن انبیاء بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، بہت مشکل دن، اس دن کسی کو کسی کی خبر نہیں رہے گی، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہے گی، اور ماں اپنے بچوں کو، دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائے گی۔ جن ماں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کے بچے گر جائیں گے قیامت کے خوف کی وجہ سے۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ یہ قیامت کا عجیب منظر ہوگا۔ تو اس دن آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس سے بے خوف ہوں گے۔ اور وہ 3 بندے کون ہوں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لے رہا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے حساب سے فارغ ہو، یہ لوگ بے غم ہوں گے، کوئی ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن ان کو، کوئی ملال ان کو نہیں ہوگا، بے غم بیٹھے ہوں گے، بے فکر بیٹھے ہوں گے۔ اور بیٹھے کہاں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ کسیب من مسکن، وہ ٹیلے ہوں گے مشک و کافور کے، خوشبو والی مٹی ہوگی اس کے ٹیلے، اس کا سٹیج بنا ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے بڑے اطمینان کے ساتھ۔
جبکہ لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہے رجل کرا، یہ قیامت کا عجیب منظر ہوگا۔ تو اس دن آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس سے بے خوف ہوں گے۔ اور وہ 3 بندے کون ہوں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لے رہا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ یہ وہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے حساب سے فارغ ہو، یہ لوگ بے غم ہوں گے، کوئی ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن ان کو، کوئی ملال ان کو نہیں ہوگا، بے غم بیٹھے ہوں گے، بے فکر بیٹھے ہوں گے۔ اور بیٹھے کہاں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ کسیب من مسکن، وہ ٹیلے ہوں گے مشک و کافور کے، خوشبو والی مٹی ہوگی اس کے ٹیلے، اس کا سٹیج بنا ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے بڑے اطمینان کے ساتھ، جبکہ لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہے رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، ایک وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ نہ صرف پڑھنے کی بات آئی ہے، اب میں عرض کرتا ہوں اس دور کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا اور جانے بغیر اس کو پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ اس دور کی بہت بڑی گمراہی ہے جی، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ جی بچوں کو تم قرآن حفظ کراتے رہتے ہو، انہوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا معنی ہے اس کی۔ یہ قلت مطالعہ علم ہے، قلت مطالعہ حدیث ہے۔ اب اسی حدیث کو ایک لے لیجیے، میں اور کی طرف آپ کی توجہ نہیں دلاتا، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو رجل قرأ القرآن، یہاں کون سی قید لگائی ہے کہ وہ سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، کیونکہ معنی کو، تفسیر کو جانتے ہوں، یہاں تو صرف یہ فرمایا وہ شخص جو صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ ہاں جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے، جو تفسیر سے پڑھتا ہے اس کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے، لیکن ابتدا اور پہلا حق قرآن کا وہ ہے قرآن مجید کی صحیح تلاوت، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن علماء نے، میں نے کتابوں میں نظروں سے گزرا ہے کہ اگر کوئی غلط بھی پڑھتا ہے تو گناہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی کریمی سے اس کے عشق اور اس کی محبت اور قرآن سے تعلق کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں یہ چیزوں کی قید نہیں علماء نے لگائی، تو فرمایا وہ شخص جو قرآن کی فقط تلاوت کرتا ہوگا وہ بے فکر ہوگا، اسے قیامت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ زلزلے ادھر سے ادھر، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر بہہ نکلیں گے، شور غوغا ہوگا، افراتفری ہوگی، مگر وہ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب اس پر بہت سی اور باتیں ہیں لیکن رہ جائیں گی، چلیے پھر کبھی سے۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے قرآن پڑھا اور امامت کی، قرآن پڑھا اور لیکن امامت کے لیے تو قرآن کو ٹھیک پڑھنا پڑے گا جی، ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ اپنی نماز بھی جائے گی اور دوسروں کی نماز کا بھی ذمہ دار ہے، اسی طرح ذمہ دار ہے کہ جس طرح ہمارے حاکم اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں،
رعایا کو ذمہ داری کا قیامت کے دن بادشاہوں سے پوچھا جائے گا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے، بالکل ایسے جس طرح گڈریا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہر شخص اسی طرح سے ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اس سے بال بچوں کا پوچھا جائے گا. جو کسی کے پاس کوئی پوسٹ ہے، کوئی مرتبہ ہے، اس کے تحت جتنے کچھ کام ہیں ان کے تعلق سے اس کی ذمہ داری کو پوچھا جائے گا. کیسے کیا تھی نے، کیا کیا تیری ذمہ داری تھی، کس طرح سے نبھائی ہے، کتنی کرپشن کی ہے اس کے اندر، کتنی بے ایمانی کی ہے، کتنا لوٹا ہے قوم کو، پورا پوچھا جائے گا میرے دوست. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر کی بھی تم سے تمہاری ذمہ داریوں کا پوچھا جائے گا. تو فرمایا کہ امامت کی، اور میں اس لیے ائمہ حضرات سے، ہمارے امام الحمدللہ جتنے بھی ہیں وہ تجوید و قرات پڑھے ہوئے ہیں. اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو ہو سکتی ہے غلطی، لیکن یہ ہم نے پڑھا کے مساجد کے مسلوں پر کھڑے کیے ہیں، ایسے نہیں کیے. یہ شرف ہے آپ کے اس گاؤں کا کہ آپ کا ہر امام کم از کم تجوید اور ترتیل جو ہے اس سے قرآن پڑھ کے وہ مسلح سے ہم نے پڑھا دیا. اب اس کی غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کرے. دوسری بات، ائمہ حضرات سے بات آ گئی تو میں عرض کروں، ائمہ حضرات ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. میرے ان ائمہ بھائیوں کو میں گزارش کروں گا اپنے مقتدیوں سے محبت کریں. جو امام اپنے مقتدیوں سے محبت نہیں کرتا، اپنے مقتدیوں کی عزت نہیں کرتا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. عزت کرو گے تو عزت ملے گی. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت نہ کریں اور کوئی آپ کی کرے عزت، چاہے آپ امام ہوں، وزیر ہوں، سفیر ہوں، بادشاہ ہوں. آپ عزت کریں گے تو جو آپ میں عزت ملے گی، محبت کریں گے تو محبت ملے گی. کسی کا بھلائی چاہیں گے تو آپ کو بھلائی ملے گی. اس لیے ان حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے مقتدیوں سے محبت کریں، ان کی عزت کریں. اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ آپ کو عزت جو ہے وہ ملے گی. اپنی ذمہ داری ٹھیک نبھائیں، نمازیں ٹھیک طرح سے لوگوں کو پڑھائیں، وقت پر پڑھائیں، تصاہر سے کام نہ لیں. تیسرا شخص وہ ہے کہ جو نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز کی طرف بلاتا ہے. اب اس سے مراد مؤذن بھی ہے. مؤذن ایک بہت بڑی شخصیت ہے. قیامت کے دن نمازیوں جو جنتی ہوں گے ان سے اونچی اس کی گردن ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون شخص ہے؟ فرمائے گا، کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے والا تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور فلاح کی طرف، اور نماز کی طرف. یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے والا تھا. آج اللہ نے اس کو بلند کر دیا ہے. آج اللہ نے اس کو بلند کر دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آؤ اللہ سے اور اللہ کی اس کتاب سے، اللہ کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور اس تعلق کو اتنا مضبوط کر دیں کہ یہ کوئی زندگی کا مرحلہ آ جائے، حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، ان سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے. جب ان سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کی محبت کے ہم مستحق ہو گئے. اس وقت کیوں ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، اس کے رسول سے محبت نہیں، اس کے قرآن سے محبت نہیں، اس کے گھروں سے محبت نہیں، اس کے بندوں سے محبت نہیں. ارے صرف بندوں سے محبت کے لیے میں نے پچھلی غالباً یہ حدیث سنائی ہے کہ اللہ فرمائے گا اٹھیں میرے دوست جنت میں چلے جائیں. اللہ تیرے دوستوں سے کون سے دوست مراد ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ میرے مسلمان ایمان والے لوگ جو ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا. میں اس بندے سے محبت کروں گا، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، مومن ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو اسے قیامت کے دن ندا دی جائے گی، اٹھو اور اس محبت کے صدقے میں تم جنت کے اندر چلے جاؤ. نفرتوں کو ہمیں دلوں سے نکالنا پڑے گا، حسد کو دلوں سے نکالنا پڑے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، آؤ میں نے
پہلے بھی اعلان کیا، آج پھر آپ کو دہراتا ہوں، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد کراتے رہیں مومنوں کو، اہل ایمان کو فائدہ ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ اہل ایمان کو۔ مفہوم مخالف یہ ہے، بے ایمان کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، یاد کرانے سے بھی فائدہ نہیں۔ مفہوم مخالف اس کا یہ ہے، قرآن کی آیت ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد کراتے رہو، اچھے کاموں کی یاد کراتے رہو۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ گرامی حضرات، حفاظ کرام کا داخلہ بھی چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرو، آخرت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ۔ قیامت کے دن بہت بڑی شان ہوگی آپ کی اور آپ کے اس بچے کی وجہ سے، بڑی عزت ملے گی آپ۔ ان بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے داخل کرائیں، ان کے لیے بھی داخل۔ بچیوں کو بھی میں نے کہا ان کی بھی پہلے سال کی کلاس شروع کرنی ہے، ان کی بھی کوشش کریں۔ تیسری بات جو میں نے پہلے کئی بار آپ سے عرض کی، آج آخری بار، اس سوموار کو 20 تاریخ ہے، 15 سے 20 تک میں نے عرض کی تھی، جو بھی بندہ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، ہم سب کی انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک قرآن صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی کام کیا ہے پوری دیانتداری سے کیا ہے۔ اسلام آباد کی سی ڈی اے میں کام کیا 5 سال تک، اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی دیانتداری کے ساتھ کیا ہے۔ KFC کا 16 سال کام کیا ہے، انتہائی دیانتداری اور محنت کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب شرم آتی ہے کہ اللہ کا کام کریں تو یہ پوری محنت اور دیانتداری سے نہ کریں۔ ارے دنیا کے کام تو ہم پوری دیانتداری سے کریں، اور اللہ کے کام کو پوری دیانتداری سے نہ کریں، کمی بیشی انسان ہے رہ جاتی ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے پوری صلاحیتیں اس پر صرف کر دینا چاہتے ہیں۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوموار کو مغرب سے عشاء تک مسجد میں پورے یہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے کی جو ٹائم ہے، آپ سے گزارش ہے کھلے دل سے آ جائیں، کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں، نہ ہی آپ کو شرمندہ کیا جائے گا۔ آپ سیر کے ہیں تو 1.5 سیر کے بنا کے انشاءاللہ العزیز وہاں سے ہم آپ کو بھیجیں گے۔ 2 اعلان بھی ہیں جی، ایک یہ ہے کہ کوئی مجھے لکھ کے دے دیا کریں جی، ایسے اعلان مجھے نہ کرایا کریں، وہ یاد نہیں رہتی ہے مجھے۔ کوئی محکمہ زمینداری، یہ زمینوں والے لوگ پٹواری وغیرہ کوئی دوست تشریف لائے ہیں اوپر نماز کے ہوٹل پر، تو آپ نے نماز کے بعد ان سے دوستوں سے جا کے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے۔ تو گرامی حضرات، اس وقت ایک خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے کہ بہت بڑا دنیا کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ ایٹم بم کی بھی جنابلی خبریں اڑ رہی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بچایا، اور ہمارے برادر ہمسائے ملک ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے، فوج اور سول حکومت نے مل کر اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بہت اچھی یہ روش ہے اور بہت اچھا کردار ہے۔ اس کو جو اچھا کام ہے جی اس کو اچھا کہنا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے۔ ہمارے جنرل صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اس معاملے میں بہت دوڑ دھوپ کی ہے، اللہ ان کی اس دوڑ دھوپ کو قبول کرے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ یہ اپنی رعایا کی طرف بھی اپنی توجہ دے، جس کی توجہ ان حضرات کی نہیں ہے، اور عوام غربت کی چکی میں پس رہے، بھوکے سو رہے، پہننے کو کپڑے نہیں، ننگے پاؤں ہیں، جوتے پہننے کو نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں۔ ہم ان کی طرف بھی اپنے جنرل صاحب کی اور اپنے وزیر اعظم صاحب کی مؤدبانہ توجہ اس طرف بھی دلائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہوں، کیا جواب دو گے، اس کی بھی فکر کرو۔ اور یہ جو کام ان لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت پر اور خصوصاً ایران اور عرب ممالک پر
اور ہم پر بھی یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور صلح کرانا ہمارے دین میں سے ایک بہت عام کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، سنت عطا فرمائے.